اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں جاوید گامدی بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، اور پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ان کو بہت پسند کرتا ہے، اور کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں ان کا بہت بڑا نام ہے، اور پاکستان کے میڈیا ان کو بہت زیادہ کوریج دیتا ہے۔ تو انہوں نے وحدت الوجود پہ بہت زیادہ سوالات اٹھائے، اور انہوں نے اپنی کتاب قرآن میز پر تبصرہ بھی کیا، اور اسلام و تصوف کے نام سے ایک مضمون لکھا، اور اس مضمون میں انہوں نے لکھا کہ تصوف جو ہے ایک متوازی دین ہے جو صوفیہ کرام پیش کرتے ہیں، یہ الگ دین ہے اور اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس پر انہوں نے جو ہے 3 قرآن پاک سے حوالے دیے، اور انہوں نے کہا بس یہ جو 3 حوالے میں نے دے دیے ہیں، پورے قرآن پاک کی توحید ان میں سما گئی ہے، بس یہی توحید ہے، اس کے علاوہ اور کوئی توحید نہیں۔ اس کے جواب میں ہم نے جو ہے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جس میں ہم نے قرآن پاک سے جتنی بھی آیتیں ہم نے ضروری سمجھی وہ آپ کے سامنے پیش کی، اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قرآن مجید کی توحید ان 3 آیات پر منحصر نہیں ہے، اور قرآن مجید کی جو توحید ہے وہ اپنے حساب سے بڑی وسعت رکھتی ہے۔ اور اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہم کو صراط مستقیم کی، یعنی سیدھے راستے کی۔ یعنی اسلام ایک ایسا راستہ ہے جس پہ چلتے ہی چلے جانا ہے، جس کی کوئی منزل، کوئی پڑاؤ نہیں ہے۔ ہر علم کے انکشاف کے بعد ہم کو یہ لگتا ہے کہ بس یہاں پر علم کی انتہا ہو گئی، لیکن اس انتہا کے بعد ایک اور انتہا ہوتی ہے۔ اور قرآن پاک پہ ہم جب ریسرچ کرتے چلے جاتے ہیں، تحقیق کرتے چلے جاتے ہیں، تو ہم کو یہ پوری طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ قرآن پاک کے جو علوم ہیں ان کی کوئی حد و انتہا نہیں، اور انسان کے جو حواس ہیں، جو انسان کی عقل ہے، جو انسان کا ادراک ہے، وہ قرآن پاک کے علوم کو پوری طریقے سے سمجھنے سے قاصر ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے قرآن پاک کے علوم کو سمجھتا ہے اور بیان کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو بات بیان کر دی ہے وہ حرف آخر ہے۔ ہو سکتا ہے اس حرف آخر کے بعد بھی کوئی ایک اور حرف آخر ہو، اور ہر حرف آخر کے بعد کوئی ایک اور حرف آخر ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو صراط مستقیم کی ہدایت انسان کے لیے رکھی ہے، اس ہدایت کی کوئی حد و انتہا نہیں، لیکن اس ہدایت کی ایک کم سے کم حد مقرر ہے کہ بھائی کم سے کم اگر اتنی حد پہ آپ پورے اترے تو آپ ہدایت پر ہیں، لیکن اس کے آگے ہدایت کی کوئی انتہا نہیں۔ جیسے کسی مشہور صوفی نے کہا ہے کہ انت بہر دی کل نکائی رنگی رنگ بنایا، کہ یہ جو سمندر ہے اس کی کوئی حد و انتہا نہیں ہے، اور رنگی نے رنگ بنایا ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے کہ اگر تمام جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، اور ایسے ہی 7 سمندر اور لے کے آؤ، پھر بھی اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت جو اس کی توحید پر مشتمل ہے، اس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی انتہا ہے، اور اس پر آدمی جتنا چلتا چلا جاتا ہے وہ اتنا ہی اس پہ گم ہوتا چلا جاتا ہے، اس پر نئے نئے انکشافات ہوتے ہیں۔ اور اسی حساب سے جو ہے توحید جو ہے وہ ہر ایک کے لیے الگ ہے، ہدایت کا رستہ ہر ایک کے لیے الگ ہے، لیکن اس کی کم سے کم ایک حد مقرر ہے۔ وہ حد یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اس کے پاس جو جتنی محنت کرے گا، جتنی اللہ کی راہ میں جدوجہد کرے گا، اس کو اللہ اپنی طرف اتنی ہی راہیں دکھائے گا۔ وحدت الوجود کے حساب سے مشہور اہل حدیث عالم حافظ عبداللہ محدث روپڑی، تو روپڑی صاحب نے ایک اپنی فتاویٰ کی کتاب مرتب کی، اور یہ کتاب جو فتاویٰ پر مبنی ہے، ان سے جو سوالات کیے جاتے تھے
وہ ان سوالات کے جوابات دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے ایک سوال کیا گیا کہ آپ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک جواب دیا، اور وہ جواب سوچنے کے لائق ہے، سمجھنے کے لائق ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک اہل حدیث عالم ہو کر جو تصوف کے بارے میں اتنا سخت رویہ رکھتے ہیں، وہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں، روپڑی صاحب، مولانا جامی نے اپنی کتاب نفحات الانس من حضرات القدس فارسی کے صفحہ 17 لغایت صفحہ 20 میں بحوالہ ترجمۃ العوارف باب اول توحید کے 4 مراتب لکھے ہیں۔ اصل عبارت نقل کر کے اس کا ترجمہ کرنے سے تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ عبداللہ محدث روپڑی صاحب کہتے ہیں، اس لیے کسی قدر توضیح کے ساتھ اردو خلاصے پر اکتفا کی جاتی ہے۔ جس کو زیادہ تفصیل کا شوق ہو وہ اصل کتاب ملاحظہ کرے۔ توحید کی جو ہیں 4 اقسام بتاتے ہیں روپڑی صاحب۔ اول توحید ایمانی، دوم توحید علمی، سوم توحید حالی، چارم توحید الہی۔ تو وہ فرماتے ہیں توحید ایمانی کیا ہے؟ عوام کی توحید ہے، یعنی کتاب و سنت کے مطابق اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، دل میں اس کا اعتقاد رکھنا اور زبان سے اقرار کرنا، اور یہ توحید مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی تصدیق کرنے کا نتیجہ ہے اور ظاہری علم سے حاصل ہے، اور صوفیہ کرام اس توحید میں عام مومنوں کے ساتھ شریک ہیں اور باقی قسموں میں ممتاز ہیں۔ توحید علمی، توحید علمی باطنی علم سے حاصل ہوتی ہے، جس کو علم الیقین کہتے ہیں، اور وہ اس طرح ہوتی ہے کہ انسان کا یقین اس حد تک پہنچ جائے کہ موجود حقیقی اور مؤثر متعلق بجز اللہ کے کسی کو نہ جانے، تمام ذوات، صفات اور افعال کو اللہ کی ذات، صفات اور افعال کے سامنے ہیچ سمجھے، ہر ذات کو اس کی ذات کا اثر خیال کرے اور ہر صفت کو اس کی صفت کا پرتو جانے۔ مثلا جہاں علم، قدرت، ارادہ، سننا، دیکھنا پائے، ان سب کو اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، ارادہ، سننے، دیکھنے کے آثار سے سمجھے۔ اسی طرح باقی صفات و افعال کو خیال کرے، گویا ظاہری اسباب کا پردہ درمیان نہ دیکھے اور سب کچھ مؤثر حقیقی کی طرف سے سمجھے، یہاں تک کہ ظاہری اسباب سے متاثر نہ ہو، مگر چونکہ اس مرتبے میں حجاب باقی رہتا ہے، اس لیے اکثر اوقات نظر ظاہری اسباب کی طرف چلی جاتی ہے، جو شرک خفی کی قسم ہے۔ توحید حالی یہ ہے کہ قریب قریب تمام حجابات درمیان سے اٹھ جاتے ہیں اور موحد مشاہدہ جمال وجود واحد کا کرتا ہے، جیسے ستاروں کا نور آفتاب کے نور میں غائب ہو جاتا ہے، اسی قریب قریب تمام وجودات موحد کے نظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ توحید کی صفت کو بھی وہ اسی وجود واحد کی صفت دیکھتا ہے اور اپنے مشاہدہ کو بھی اسی وجود واحد کی صفت دیکھتا ہے، غرض اس کی نظر میں وحدت ہوتی ہے، دوئی کا وہاں دخل نہیں رہتا۔ اس طریق سے موحد کی ہستی بحر توحید کا ایک قطرہ ہو کر اس میں مزمخل ہو جاتی ہے اور ایسی گرمل جاتی ہے کہ وہاں انتشار نہیں رہتا۔ اسی بنا پر جنید بغدادی سرتاج صوفیہ نے کہا ہے، یعنی توحید ایک معنی ہے جس میں رسمی وجود حقیقی وجود میں گھل مل جاتے ہیں اور علوم اس میں مندرج ہو جاتے ہیں، گویا اللہ ویسے کا ویسا ہے، کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی۔ یہ توحید مشاہدے سے پیدا ہوتی ہے اور توحید علمی مراقبہ سے۔ مراقبہ ظاہر کی طرف سے توجہ ہٹا کر جمال محبوب کا انتظار ہے اور مشاہدہ محبوب کا دیدار ہے۔ توحید علمی میں اکثر لوازم بشریہ باقی رہتے ہیں اور توحید عالی میں تھوڑے باقی رہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں ترتیب افعال اور تہذیب اقوال کے ساتھ مکلف ہے، اور مخالف اسی صورت میں رہ سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ لوازم بشریہ رہیں جن کا اس کو مقابلہ کرنا پڑے۔ اسی بنا پر ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، یعنی توحید ایسا قرض خواہ ہے کہ اس کا قرض پورا نہیں ہو سکتا، اور ایسا مسافر ہے کہ اس کی مہمانی کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ مزید روپڑی صاحب فرماتے ہیں، دنیا کی کبھی کبھی خالص حقیقت توحید جس میں یکبارگی آثار اور رسمی وجود گم ہو جاتے ہیں، بجلی کی چمک کی طرح نمودار ہوتی ہے اور پھر فور بجھ جاتی ہے، اور رسمی وجودات کا اثر دوبارہ لوٹ آتا ہے،
اور اس حالت میں شرک خفی کا نام نشان نہیں رہتا۔ انسان کے لیے توحید میں اس سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ ممکن نہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں روپڑی صاحب، توحید الہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی ذات میں بغیر اس کے کہ دوسرا اس کی طرف وحدت کی نسبت کرے ازل میں ہمیشہ وحدت سے موصوف رہا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی دوسری شے نہ تھی، اور اب بھی اسی طرح ہے اور ابدالآباد اسی طرح رہے گا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے، یعنی ہر شے ہلاکت والی ہے مگر اللہ کی ذات۔ اس آیت میں یہ نہیں کہا کہ ہر شے ہلاک ہو جائے گی، بلکہ ہلاکت کہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی ہلاکت والی ہے، یعنی نیست اور فانی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے رسی جلا دی جائے تو اس کے بٹ بدستور نظر آتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ رسی قائم ہے، حالانکہ حقیقت میں رسی فنا ہو چکی ہے۔ اور اس حالت کے مشاہدے کے لیے قیامت کا حوالہ دنیا یہ محجوبوں کے لیے ہے، ورنہ ارباب بصیرت اور اصحاب مشاہدہ جو زمان و مکان کے تنگ کوچہ سے گزر کر خلاصی پا گئے، یہ وعدہ ان کے حق میں قیامت تک ادھار نہیں بلکہ نقد ہے، یعنی محجوبوں کے لیے جو مشاہدہ قیامت کو ہوگا، ارباب بصیرت کے لیے اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ توحید الہی نقص و عیب سے بری ہے، یہ توحید الہی نقص و عیب سے بری ہے، برخلاف توحید مخلوق کی وہ بوجہ نقص وجود کے ناقص ہے۔ یہ 4 قسمیں توحید کی صوفیہ کے ہاں مشہور ہیں۔ اخیر کی 2 وہی ہیں جن کے متعلق آپ نے سوال کیا ہے، یعنی توحید حالی وحدت شہود ہے اور توحید الہی وحدت الوجود ہے۔ یہ اصطلاحات زیادہ تر متاخرین صوفیہ ابن عربی وغیرہ کی کتاب میں پائی جاتی ہیں، متقدمین کے کتب میں نہیں۔ ہاں مراد ان کی صحیح ہے۔ توحید ایمانی اور توحید علمی تو ظاہر ہے، توحید حالی کا ذکر اس حدیث میں ہے، یعنی اللہ کی اس طرح عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، بس اگر تو نہ دیکھے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ حالت چونکہ اکثر طور پر ریاضت اور مجاہدے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے یہ عقل سے سمجھنے کی شے نہیں۔ ہاں اس کی مثال عاشق و معشوق سے دی جاتی ہے۔ عاشق جس پر معشوق کا تخیل اتنا غالب ہوتا ہے کہ تمام اشیاء اس کی نظر میں کالا دم ہوتی ہیں، اگر دوسری شے کا نقشہ اس کے سامنے آتا ہے تو محبوب کا خیال اس کے دیکھنے سے حجاب ہو جاتا ہے، گویا ہر جگہ اس کو محبوب ہی محبوب نظر آتا ہے۔ خاص کر اللہ کی ذات سے کسی کو عشق ہو جائے تو چونکہ تمام اشیاء اس کے آثار اور صفات کا مظہر ہیں، اس لیے اللہ کے عاشق پر اس حالت کا زیادہ اثر ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہر شے سے اس کو اللہ نظر آتا ہے، وہ شے نظر نہیں آتی، جیسے شیشہ دیکھنے کے وقت چہرے پر نظر پڑتی ہے نہ کہ شیشہ پر۔ شیخ مخدوم علی حجویری المعروف بتاتا گنج بخش، جن کا لاہور میں مزار مشہور ہے، انہوں نے اپنی کتاب کشف شبل میں جو باب مشاہدہ میں صوفیہ کے اقوال اس قسم کے بہت لکھے ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے جو بیان ہوا ہے کہ غلبہ محبت اور کمال یقین کی وجہ سے ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ غیر اللہ پر نظر ہی نہیں پڑتی۔ اسی طرح دوسرے بزرگوں نے اپنی تصانیف میں لکھا ہے، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خواص کی 2 حالتیں ہیں، جلوت اور خلوت۔ جلوت لوگوں سے اختلاط اور میل جول کی حالت ہے، اور خلوت علیحدگی اور تنہائی کی حالت ہے، جس میں ظاہراً باطناً اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ جلوت میں تبلیغ کا کام ہوتا ہے اور خلوت میں اپنے نفس کی اصلاح اور دل کی صفائی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مزمل کے شروع میں ان دونوں حالتوں کا بیان ہے، چنانچہ ارشاد ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا، یعنی رات کا قیام نفس کے لتاڑنے کے لیے سخت ہے اور زبان کو بہت درست رکھنے والا ہے، بے شک تجھے دین میں طویل شغل ہے۔ ان دونوں آیتوں میں ان دونوں حالتوں کا ذکر ہے، جن کی یہ دونوں حالتیں قائم ہیں، ان کی تو ریس ہی نہیں۔ اول نمبر ان میں انبیاء علیہ السلام کا ہے، پھر درجہ بدرجہ ان کے جانشینوں کا ہے، جو لوگ ساری عمر خلوت میں گزارتے ہیں، اگرچہ ان کی حالت مشاہدہ زیادہ ہوتی ہے، مگر چونکہ یہ چیز صرف ان کی ذات سے تعلق رکھتی ہے، اس میں متعدی فائدہ نہیں، اس لیے وہ علماء ربانیین کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کے ستاروں پر، اور دوسری حدیث میں ہے جیسے میری تمہارے ادنا پر۔ بس انسان کو چاہیے کہ توحید حالی حاصل کرتے ہوئے
افضل مرتبہ ہاتھ سے نہ دے، جو محض گوشہ نشینی کو بڑا کمال سمجھے ہوئے ہیں اور اپنی عمر اسی میں گزار دیتے ہیں، وہ علماء ربانی کی نسبت بڑے خسارے میں ہیں۔ اگرچہ ذاتی طور پر ان کی طبیعت کو اطمینان و سکون زیادہ ہو اور ذوق عبادت اور حلاوت ذکر میں خواہ کتنے بڑے ہوئے ہوں، مگر علماء ربانی کے متعدی فائدہ اس سے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا اصل مقابلہ کرنے والے یہی علماء ربانی کی جماعت ہے۔ عابد ریاضت اور مجاہدہ سے صرف اپنی خواہشات کو دباتا ہے اور یہ جماعت ہزاروں کی اصلاح کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1000 عابد سے شیطان اتنا نہیں ڈرتا جتنا ایک عالم سے ڈرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ربانی علماء سے کرے اور انہی کے زمرے میں اٹھائے۔ اب رہی توحید الہی، سو اس کے متعلق بہت دنیا بہکی ہوئی ہے۔ بس تو اس کا مطلب ہم اوسط سمجھتے ہیں، یعنی ہر شے عین خدا ہے، جیسے برف اور پانی بظاہر دو معلوم ہوتے ہیں مگر حقیقت ایک ہے۔ اس طرح اللہ اور دیگر موجودات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ تمام موجودات وحدت حقیقی کا عکس ہیں، جیسے ایک شخص کے ارد گرد کئی شیشے رکھ دیے جائیں تو سب میں اس کا عکس پڑتا ہے، ایسے ہی اللہ اصل ہے اور باقی اشیاء اس کا عکس ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کلی جزئی کی مثال ہے، جیسے انسان اور زید عمر بکر ہیں، حقیقت سب کی خدا ہے اور یہ تعینات حوادث ہیں۔ غرض دنیا عجیب گورکھ دھندے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ صحیح راستہ اس میں یہ ہے کہ اگر اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ سوا اللہ کے کوئی شے حقیقتاً موجود نہیں اور یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ محض توہمات ہیں، جسے سوفسطائیہ فرقہ کہتا ہے کہ آگ کی گرمی اور پانی کی برودت فہمی ہے اور خیالی چیز ہے، تو یہ سراسر گمراہی ہے۔ اور اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ موجودات انسانی ایجادات کی طرح نہیں کہ انسان کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، بلکہ یہ ان کا وجود اللہ کے سہارے پر ہے، اگر اللہ سے قطع تعلق فرض کیا جائے تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں، تو یہ مطلب صحیح ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بجلی کا کرنٹ برقی رو کموں کے لیے ہے، گویا حقیقت میں اس وقت بھی ہر شے فانی ہے، مگر ایک علمی رنگ میں اس کو سمجھنا ہے اور ایک حقیقت کا سامنے آنا ہے۔ علمی رنگ میں تو سمجھنے والے بہت ہیں، مگر حقیقت کا اس طرح سامنے آنا جیسے آنکھوں سے کوئی شے دیکھی جاتی ہے، یہ خاص ارباب بصیرت کا حصہ ہے، گویا قیامت والی فنا اس وقت ان کے سامنے ہے۔ پس آیت کریمہ کل شیء ہالک الا وجہ ان کے حق میں نقد ہے نہ ادھار۔ ابن عربی، رومی، جامی وغیرہ کے کلمات اس توحید میں مشتبہ ہیں، اس لیے بعض لوگ ان کے حق میں اچھا اعتقاد رکھتے ہیں، بعض برا۔ ابن تیمیہ وغیرہ ابن عربی سے بہت بدظن ہیں، اسے رومی اور جامی کو کئی علماء برا کہتے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ جب ان کا کلام متحمل ہے، جسے جامی کا کلام اوپر نقل ہو چکا ہے اور وہ در حقیقت ابن عربی کا ہے، کیونکہ ابن عربی کی کتاب عوارف المعارف سے ماخوذ ہے، تو پھر ان کے حق میں سوء ظنی ٹھیک نہیں۔ اس طرح رومی کو خیال کر لینا چاہیے۔ غرض حت الوطن فتویٰ میں احتیاط کرنی چاہیے، جب تک پوری تسلی نہ ہو فتویٰ نہ لگانا چاہیے، خاص کر جب وہ گزر چکے ہوں اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو چکا، تو اب قریت کی کیا ضرورت، بلکہ صرف اس آیت پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم کسبتم ولا تسألون عما کانوا تعملون۔ تو یہ روپڑی صاحب کی جو ہے گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنے بڑے اہل حدیث عالم ہو کر انہوں نے تصوف کی عقیدہ توحید کی تائید کی ہے، اور جو ان کے متعلق صحیح خیال نہیں رکھتے اور صحیح ظن نہیں رکھتے، ان پر انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے اور ان کے نظریے کو صحیح طور پر سمجھنا چاہیے۔ تو انہوں نے وحدت الوجود، وحدت الشہود کی مختصراً بہت اچھی تعریف کی ہے، اور یہ ایک اہل حدیث عالم کی گئی تعریف ہے۔ یہ جو ہمارے ماضی میں علماء گزر چکے ہیں، یہ توحید کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے بڑی تحقیق کے بعد یہ چیزیں جو ہیں عوام کے سامنے رکھی ہیں۔ بظاہر یہ عام عوام کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو علم ان کو قرآن پاک اور حدیث سے حاصل ہوا انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم اس کے متعلق اگر ہم کو موقع ملا تو ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید ذاتی کے متعلق جو انہوں نے حماد کتاب میں مضمون لکھا ہے، وہ کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے پیش کریں،
تاکہ آپ اور صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام تر خوشیاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔